بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ البقرہ کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 284 سے لے کے اور 286 آیات تک کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بہت اہم آیات ہیں اور اس میں جو کانسیپٹ ہے توبہ کا وہ بہت طریقے سے واضح ہوتا ہے، اور کس طریقے سے ہمیں بیہیو کرنا چاہیے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 284 آیت میں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تَخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے لیں گے، اور جسے چاہیں گے بخش دیں گے اور جسے چاہیں گے سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ خواتین و حضرات رجسٹر کیجئے، لکھا ہوا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ اس زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اس کی ملکیت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے جب دوسری دنیا آئے گی، جنت اور جہنم آئے گی، تو اس میں بھی یہی کلیہ ہے کہ جو بھی کائنات دوبارہ تخلیق کی جائے گی اس کی ملکیت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کچھ جاہل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس زمین اور آسمان کی ملکیت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے دی ہے یا اس کی حکومت کسی کو دے دی ہے، تو قرآن اس سے بالکل نفی کا انکار کرتا ہے کہ اس کائنات کی ملکیت بھی اور اس کائنات کی حکومت بھی اللہ رب العالمین کی ہے، اور کسی ولی کی حکومت نہیں ہے۔ جنت بھی اللہ رب العالمین کی ہے، اور جہنم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بنے گی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اور اس پر بھی حکم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا چلے گا۔ جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی آدمی کو بادشاہی عطا فرما دیتے ہیں، طاقت عطا فرما دیتے ہیں، تو یہ اختیار، یہ ملکیت یہ رب العالمین کا ہے پورے زمین و آسمان پر، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو تم آپس میں اپنی کوئی بات چھپاتے ہو جو تمہارے دلوں میں ہے وہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو باہر لے آئیں گے اور اس کا حساب کریں گے۔ جس کو وہ چاہیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے خواتین و حضرات، اس کو غور سے سنیے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے، اگر اس میں کوئی خامی ہوتی ہے تو ان اینی کیس آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ ایون اگر حقوق العباد میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس آدمی سے تو بہرحال آپ نے معافی مانگنی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی ہے۔ کیوں کہ آپ نے حقوق العباد میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے ہی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگنی ہے۔ تو یہاں پہ کمانڈ بہت سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اب یہاں پہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں یا معاف نعوذ باللہ معاف نہیں کر سکتے کہ حقوق العباد کو، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، اور جس کو چاہیں گے اس کو سزا دیں گے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ حقوق العباد میں کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کریں گے۔ اگر اے نے بی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی جو کچھ نیکیاں ہیں وہ ادھر ٹرانسفر ہو جائیں گی جس پہ ظلم ہوا ہے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے تو جس پہ ظلم کیا گیا ہے اس کے کچھ گناہ ادھر شفٹ ہو جائیں گے، تو بیلنس کریٹ کر دیا جائے گا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔
تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے اور جس کو چاہیں گے سزا دے دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں رہنا چاہیے۔ ہی از دا ایبسلیوٹ اتھارٹی آف دس یونیورس۔ اللہ رب العالمین سے اچھی توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری خامیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ 285 رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتوں اور ان کی کتابوں پر اور ان کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ان کے رسولوں میں سے کسی سے ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ہم آپ کی بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو نوٹ کیجیے خواتین و حضرات کہ جو مومن ہے اس میں اس کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین بھی کی، کہ وہ ایمان لاتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ اور رسولوں پہ، اور کسی رسول کے درمیان وہ فرق نہیں کرتے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو بھی ہم رسول مانتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم رسول مانتے ہیں، اور ان کے درمیان جو رسول اللہ رب العالمین نے بھجوائے ان کو بھی ہم رسول مانتے ہیں۔ ان کا میسج ایک ہی تھا، اس لیے ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کس کا درجہ کس سے بلند ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیں، میں نے آپ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین اس کائنات میں ایبسلیوٹ اتھارٹی ہیں، وہ جسے چاہیں معاف کر دیں اور جسے چاہیں سزا دے دیں۔ تو ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں پہلی چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیں اور کہیں کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دیجئے، کیونکہ ہم نے آپ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ سورہ البقرہ 286 لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، جو نیکی وہ کرے اس کے لیے ہے، جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑیے، اے ہمارے رب وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالیے جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب وہ بوجھ نہ ڈالیں جس کی ہمیں اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم کر دیجیے، آپ ہی ہمارے مالک ہیں اور آپ ہماری کافروں کی قوم پر ہمیں غلبہ عطا فرمائیے۔ خواتین و حضرات بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اور توبہ کا کانسیپٹ اس میں بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے پاس ایمان ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتے، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف، کوئی دکھ آئے تو پیچھے مڑ کے دیکھیے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم کبھی نہیں ہوگا، لیکن انسان اپنے آپ پر ظلم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو اس نے کمایا اس کو وہ ملے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی رب العالمین کا ارشاد ہے جو ہمیں رب العالمین نے یہ دعا سکھائی ہے۔ بڑی کمپریہنسو دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ خاص طور پہ اتری ہمارے ایک رحم کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں رب سے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا ہم بھول جائیں تو اے ہمارے رب ہماری گرفت نہ کیجیے، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو کہ آپ نے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا، اور ہم پہ ایسا بھی بوجھ نہ ڈالیے جو جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ تو یہ دعا جو ہے خواتین و حضرات صبح شام ضرور پڑھنی چاہیے، اور آخر میں آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اور درگزر فرما دیجیے ہمارے سے، اور ہم پر رحم فرما دیجیے، اور آپ ہی ہمارے مولا ہیں
اور ہماری مدد فرما دیجئے قوم الکافرین کی طرف۔ تو خواتین حضرات، یہ ایک بڑی فیوریٹ دعا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے صبح شام، تاکہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہم بچیں۔ اور بنیادی میسج جو یہ دعا ہمیں دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کی ایبسلیوٹ اتھارٹی ہیں، وہ جس کو چاہیں سزا دے سکتے ہیں اور جس کو چاہیں معاف کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایمان لانا ہے اور ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکا دینا ہے اور کہہ دینا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی اور آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ خاص طور پہ جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اور جو انسان کماتا ہے وہی اس کو ریٹرن کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں صرف اور صرف یہی ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم غلطی ہو جائے ہم سے یا ہم بوجھ جائے تو ہمیں ہماری پکڑ نہ کیجیے، ہمارے پہ وہ بوجھ نہ ڈالے جو پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا، اور وہ بوجھ بھی نہ ڈالے جو ہماری طاقت سے باہر ہے، اور ہمیں درگزر کیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پر رحم کیجیے، اور ہم کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما دیجیے۔ یہ دعا اگر آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی آپ محفوظ رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرما دیں گے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو پہلا اور آخری بانڈ کسی سے ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، بیکاز ہی از دی ایبسلیوٹ اتھارٹی آف دس یونیورس۔ اور اگر وہ کسی کو معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو وہ سزا دینا چاہیں تو وہ سزا دے سکتے ہیں۔ تو جب اگر آپ سچے دل سے رب کے سامنے اسلام لے آئیں گے، سر جھکا دیں گے، رب کی بات مان لیں گے، تو بے شک آپ کے پاس گناہ ہوں گے اور عمل صالح کی بھی کمی ہوگی۔ اگر آپ کا ایمان سالڈ ہوا تو توقع رکھیے کہ اللہ رب العالمین کمپنسیٹ کر دیں گے اپنے بندے کو اور رحم فرما دیں گے اور اس کی دنیا اور اس کی آخرت کو اچھا کر دیں گے۔ خاص طور پہ یاد رکھیے کہ ہمیں آخرت میں جو سورہ البقرہ کی 255 آیت میں ہم نے سیکھا تھا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ کے دربار میں کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس صورت میں کہ اس کو اجازت دی جائے۔ تو سب سے پہلی اور بڑی شفاعت، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلی اور بڑی شفاعت اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بولیں گے، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو اجازت ملے گی کہ وہ سفارش کر سکیں۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہوا تو کوئی آپ کی سفارش نہیں کرے گا۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سچے دل سے رب کے سامنے جھک جائیں، رب کی تعریف کریں اور رب سے دعا کریں کہ رب ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں اور ہم پر رحم فرما دیں اور ہماری دین اور ہماری دنیا کو بہتر فرما دیں، اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دیں جس پر چل کے ہم اللہ تعالیٰ کی جنت بھی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔